السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الصابرین وعلی آلہ واصحابہ الذاکرین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام اور میری واجب الاحترام مسلمان مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، آپ اس بات پہ پورا یقین رکھیں کہ اللہ نے ہمیں پسند فرمایا ہے اور ہم اس کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ اور ایک بات میں محسوس کر رہا ہوں، آخری دفعہ میں یہیں پہ موجود تھا اور یہاں کافی تعداد میں لوگ تھے، اور آج تعداد کم نظر آ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قاری محمد جہانگیر ڈوگر صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بڑے رشتے ہیں ان سے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو کچھ کہنا ہو نا اور خود نہ کہنے کو دل کر رہا ہو تو بندہ کسی کو بلا کے کہتا ہے یار آپ ان سے کہہ لیں، یہ بات گزارش کر دیں شاید کہ میرے دوست، شکوہ نہیں، میرے دوست ہیں، آپ ان کا ترلا کر لیں، منت کر لیں، شاید آپ کی بات سمجھ آ جائے۔ اور آپ بڑے پیار والے ہیں، انشاءاللہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ کو کہہ دوں کہ ہم نے آپ لوگوں کو نورپور کا ہیرا دیا ہے۔ یہ تعریف اللہ کی ہے، سب سے بڑی شان سونے رب کی ہے، اس کے بعد اس کے نبی کی ہے۔ ہم نے نورپور کا ہیرا آپ کو دیا ہے۔ اور میں قاری سیف اللہ ساجد صاحب کو بھی دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ، وہ آپ کے بچوں کے لیے جتنی کوشش اور محنت کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے تربیت استاد جی کی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، بچوں کو نعت سکھا رہے ہیں، ترجمہ پڑھا رہے ہیں، ناظرہ پڑھا رہے ہیں، حفظ کروا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ یقین کریں آپ کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ پرسوں کی بات ہے، ہم لاہور گئے ٹرپ لے کر اپنے اسکول کے بچوں کا۔ جوائلینڈ پارک میں جب ہم گئے تو میں مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہم پاکستان کے اندر آئے ہیں کسی جگہ پہ۔ لباس جو بیٹیوں نے پہنا ہوا تھا، آپ یقین کریں کہ آپ نظر ایسے اٹھا نہیں سکتے، اتنا بےہودہ لباس۔ اور جس چیز کو ہم بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں نا، وہ وہاں کی دنیا اس کو فیشن سمجھ رہی ہے۔ ایسے باہوں کے اندر باہیں ڈالی ہوئی ہیں، لڑکیاں لڑکے گھوم رہے ہیں، لباس جو پہنا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اتنا عجیب ماحول، اور کافر ساری کوششیں، سرمائے، سب کچھ لگا کے ایک ہی کام کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ جو ہمارے بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، یہ یورپی ذہن کے بنے۔
اور آپ کے علاقے میں یہ جو لوگ ہیں یا جہاں جہاں بھی علماء ہیں، آپ ان کا احسان سمجھیں، ان کی نیکی سمجھیں، ان سے محبت کریں۔ اور ایک اور بات کہہ دوں کہ اگر یہی لوگ اپنا کاروبار کرنا چاہیں نا تو اللہ کی قسم یہ آپ سے زیادہ بزنس کر سکتے ہیں۔ جتنی معاشرہ ان کو چیزیں سکھا دیتا ہے نا، جتنے رویے یہ برداشت کرتے ہیں اس جگہ پہ بیٹھ کے، کسی کی خوشی کو برداشت، کسی کی غمی کو برداشت، کسی کی منافقت کو برداشت، کسی کی گالیوں کو برداشت، کسی کی چغلیوں کو، یہ سب کچھ پی جاتے ہیں۔ ان کے دل اصل میں قبرستان ہے، یہ کوئی بات دل سے نہیں نکالتے۔ اور یہاں ہر بندہ آ کے اپنا دکھ سناتا ہے۔ یہاں ان لوگوں سے وہ بندہ بھی بات کر رہا ہے، ایک سگا بھائی ادھر ہے، ایک ادھر ہے، یہ بھی ان کو بات سنا رہا ہے، یہ بھی ان کو سنا رہا ہے۔ یہ سب کی باتوں کو اپنے دل میں چھپاتے ہیں، جماعت بناتے ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں۔ اور بھائیوں، اگر انہوں نے بھی محنت چھوڑ دی یا جہاں جہاں بھی محنت ہو رہی ہے یہ لوگ بھی چپ کر گئے، شیخ صحیح بات کر رہے تھے کہ پھر کون دین سکھائے گا اور کون دین پڑھائے گا؟ تو عزیز بھائیوں، جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، دو ذمہ داریاں ہیں، ایک اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، دوسری ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، معاشرے کے افراد کو، جماعت والوں کو، جماعت کے بچوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہوؤں کو، ان کی عورتوں کو، ان کی خواتین کو، سب کو تربیت کر کے سیدھے راستے پہ لانا ہے۔ ان کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ عزیز بھائیوں، جتنی پیاری آپ کی مسجد ہے نا ماشاءاللہ، یہاں آ کے ایسے لگتا ہے کہ ہم اسلام آباد کی کسی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی محبت ہے اللہ کے گھر کے ساتھ۔ اب گھر جتنا بھی خوبصورت بنا لیں، جتنا بھی پیارا بنا لیں، اس کو آباد کرنے والا کوئی نہ ہو تو کیا فائدہ اس گھر کو بنانے کا؟ اور اللہ جزائے خیر دے انتظامیہ کو اور قاری صاحبان کو، جو ان کے اندر تڑپ ہے۔ ہم وہاں سے چل کے آئے ہیں اتنی دور سے، صرف اور صرف دین کی محبت کی خاطر آئے ہیں، کوئی لالچ نہیں ہے، اللہ کی قسم کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ جتنے آپ بھی بیٹھے، آپ بھی ماشاءاللہ کاروباری لوگ ہیں، جتنے قاری صاحب کی دعوت پہ آئے وہ سارے کاروباری لوگ ہیں، کسی کو کوئی لالچ نہیں ہے، صرف دین کی محبت اور آپ لوگوں کی زیارت کرنے اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے، اور چند الفاظ ٹوٹے پوٹے پتہ نہیں کس طرح کے اللہ قبول فرمائے، یہ آپ کے سامنے رکھنے آئے ہیں۔ بھائی دین کے لیے کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اور ان بچوں کو، یہ ہمارے بیٹے، یہ مستقبل کے ڈاکٹر، انجینئر، جناب سائنسدان، سیاستدان، آج ان کی جیسی ہم نے تربیت کر لی، انشاءاللہ کل کو ویسا ہی پھل ملے گا ہمیں۔ اور آج کی محنت کا رزلٹ آپ 15 سال بعد دیکھیں گے۔ جو ترجمۃ القرآن کلاس ہے، ناظرۃ القرآن کلاس ہے، حفظ القرآن کلاس ہے، حصن المسلم بچوں نے یاد کر لی ہے، رمضان کا کورس آ رہا ہے، اور بھائی ان کا نہیں دل کرتا یہ بھی آرام کریں؟ ان کو کیا ہے، اگر یہ 5 نمازیں پڑھا لے، جمعہ پڑھا لے، تنخواہ تو مل جانی ہے۔ یہ کیوں لگے ہوئے ہیں کہ یہ کوٹ ارجن سنگھ جو ایک سکھ کے نام پہ ہے، یہاں اللہ کے دین کے مبلغ، قرآن کے داعی، ڈاکٹر ہو، اسے قرآن بھی آتا ہو، انجینئر ہو، اسے نماز بھی آتی ہو، جناب سیاستدان ہو، اسے کلمے بھی آتے ہوں، اسے جنازہ پڑھانا آتا ہو، سب سے بڑی تربیت یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بھائیوں، آپ کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ محنت کو جاری رکھ سکے۔ بندہ پلان لے کے آتا ہے، کوشش کرتا ہے میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، 2-4 دن بچے آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، بعد میں نہیں آتے، انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی اس دین کے لیے تو ایسے لوگ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام جب دعوت
کا پیغام پہنچاتے تھے، قرآن سناتے تھے، تو محبت کا عالم یہ تھا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، اتنی محبت تھی کہ اگر کوئی پرندہ آ کے ان کے کندھوں پہ سر پہ بیٹھنا چاہتا تو وہ بیٹھ جاتا، اتنے ساکت اور با ادب تھے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ سیاست نے ہمارے بچوں سے ادب ختم کر دیے، بچوں سے۔ ہمیں کسی کے کینڈیڈیٹ کو رسپیکٹ نہیں دینا آتی، چلے ہم لحاظ کر جائیں، بچے ان کو ایسی سیاست سکھا دیے، یہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کیا لفظ بول رہے ہوتے ہیں، آپ سنتے ہی ہیں، میں وہ کہنا نہیں چاہتا ادھر۔ سیاستدان ہمارے بچوں کی بہت غلط تربیت کر رہے ہیں، ان کو گالیاں سکھا رہے ہیں، ان کو لڑنا سکھا رہے ہیں۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچے جن کا کوئی 15 سال بعد جا کے ووٹ بننا ہے، آپ اس کی بات سن لیں، وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ٹی وی زیادہ دیکھتے ہیں، موبائل ان کے پاس زیادہ ہے، مسجد سے نہ ابو کا پیار ہے نہ امی کا پیار ہے۔ قاری صاحب بیچارے محنت کر رہے ہیں، بھائی اس کا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا۔ اگر ہمارا بیٹا کھڑا ہو کے اپنی باپ کا، والد کا، والدہ کا، بہن کا، بھائی کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا تو معذرت کے ساتھ ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ میرے والد صاحب اللہ جنت میں جگہ دے ان کو، انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو دین کی تعلیم صرف اس لیے دلوائی، ایک مقصد تھا کہ جب میں دنیا سے جاؤں میری اولاد مجھے غسل بھی خود دے اور جنازہ بھی خود پڑھائے۔ قاری صاحب گواہ ہے اس بات کے، زاہد بلال صاحب ہیں، باقی قاری حنیف صاحب میرے دوست یہاں موجود ہیں۔ اللہ کی توفیق سے میرے بھائی مجھ سے بڑے عمر فاروق صاحب، انہوں نے جنازہ پڑھایا، اور ان کی ایک ہی چاہت تھی، بچے اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ میرا جنازہ تم نے پڑھانا ہے، میری کل زندگی کی کمائی میں آپ سے یہ مانگ رہا ہوں کہ میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے اور غسل آپ نے دینا ہے۔ یہ تڑپ آپ لوگ نہیں پیدا کر سکتے اپنے دل میں اپنے بچوں کے لیے۔ ہمیں سکول کی بڑی فکر ہے، ہمیں بچوں کے مستقبل کی۔ یہ کاروبار کیا کرے گا؟ پلاٹ خرید لو، گھر بنا دو، جائیداد لے لو، زمینیں خرید لو، ذمہ دارہ کر کے ساری فکر ہے۔ بھائیو ایک فکر نہیں ہے کہ میں جب چلا جاؤں گا دنیا سے تو میرے لیے دعا کون کرے گا؟ کوئی میں نے بچہ، بیٹا، بیٹی تیار کی ہے جو دعا کرے گی؟ اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ہم ان علاقوں میں رہتے ہیں، ہماری بیٹیاں ان علاقوں میں پڑھتی ہیں، یہاں رہتی ہیں، بڑا شرم و حیا ابھی بھی ہمارے علاقوں میں اللہ کی توفیق سے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ باقی رہے تو ہمیں خود وقت دینا ہوگا۔ ہم سب کچھ سکول پہ نہیں چھوڑ سکتے بھائیو، ہم خود سکول سے جڑے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ہم پہ نہ چھوڑے سب کچھ۔ بچہ ہمارے پاس 5 گھنٹے ہے، 4 گھنٹے ہے، 17-18 گھنٹے آپ کے پاس ہے، آپ اس کو کیا دے رہے ہیں؟ آج غور کریں، فکر کریں، توجہ کریں، اس آیت کو بار بار پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، میں کیسی تربیت کر رہا ہوں، بیٹے کو کیا دکھا رہا ہوں، کیا سکھا رہا ہوں، میری بیٹی کیا سن رہی ہے، کیا بول رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے۔ اس سے بھی پہلے اپنی بیوی کی تربیت ہے، جس نے بیٹوں کی، بیٹیوں کی تربیت کرنی۔ تو عزیز بھائیوں، مبارکباد کے مستحق ہیں دین والے، جہاں جہاں بھی ہیں، جو بھی کام کر رہا ہے۔ آپ یقین کریں جب ایسی مجلس میں آتے ہیں نا، ہمارا ایمان بھی بڑا خراب ہو چکا ہوتا ہے، یہاں آ کے پھر اللہ کے قریب آتے ہیں، وہ زنگ دل سے اترتا ہے، وہ ایمان بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں۔ کتنی پیاری حدیث وہ بیٹا پڑھ رہا تھا، محمد موسیٰ۔ بھائیو اب ضرورت ہے ہم اپنے بیٹوں کو ابھی سے دین سکھائیں، ابھی سے دین سکھائیں، اور ان کو دین کی طرف لے کے آئیں، تاکہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے درجات کی جو بلندی ہے نا، وہ دعاؤں سے ہونی ہے۔ نیک اولاد سب سے بڑا ذریعہ ہے قبر کے اندر درجات کی بلندی کا۔ میں سن رہا تھا کہ درجات بلند ہوتے ہیں نا میت کے قبر کے اندر، تو وہ سوال کرتا ہے یہ کیوں ہوا ہے، یہ کیا وجہ ہوئی ہے؟
اسے جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے دعا کرنے والی آپ کی اولاد موجود ہے جو دعا کر رہی ہے اور استغفار طلب کر رہی ہے، اللہ آپ کے درجے بلند کر رہے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، یقین کریں، اپنے اندر یقین پیدا کریں، ہمارا یہاں بیٹھنا عبادت سے خالی نہیں ہے۔ یہ یقین پیدا کر لیں، ہم ایک حرف پڑھتے ہیں قرآن پاک کا، اس پہ 10 نیکیاں ہیں۔ آپ یقین کر لیں، آپ گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتے ہیں تو بے شمار نیکیاں ہیں، ہر قدم پہ نیکی ہے، ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتا ہے، ہر قدم پہ درجے بلند ہوتے ہیں۔ یقین کر لیں اپنے دل کے اندر، جیسے ہمارا یہ یقین بنا ہے اچھے اسکول میں بچہ جائے گا تو بڑی نوکری پہ جائے گا، اور ماڑے اسکول میں جائے گا تو گاؤں میں رہے گا، اسی طرح یقین کریں، عبادت کا یقین پیدا کر لیں، انشاءاللہ عبادت میں لذت آنا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر یہی آیت، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگے جو الفاظ ہیں وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر ہے، پتھر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی کے سچے تابعدار بنائے، اور اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے پھول، یہ ہماری کلیاں، یہ ہمارے ستارے، یہ بڑے قیمتی ہیں۔ ہر باپ کا ہر بیٹا، ہر ماں کی ہر بیٹی بڑی قیمتی ہے۔ کیوں قیمتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اس لیے قیمتی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جاہل ہیں، مرتد ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، اور اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے، اور ہم اپنے آپ کو پہچان لیں۔ ہماری اصل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے مطابق اپنے آپ کو اور اپنے بیٹوں کو تیار کریں، اپنے گھر میں کوشش کریں کہ آپ سچ بولیں، کوشش کریں آپ اچھی بات کریں، کوشش کریں آپ کا گھر میں بڑوں سے رویہ اچھا ہو۔ آپ کے چھوٹے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بولتے کیسا ہیں، آپ سنتے کیسا ہیں، آپ دیکھتے کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم اس امید کے ساتھ کہ یہ مسجد جس قدر خوبصورت ہے، یہاں کے لوگ بھی ماشاءاللہ اس سے کہیں خوبصورت ہیں، اور انشاءاللہ اب یہ گھر آباد ہوگا اور یہ بھرا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ مسجد جس نے بنائی ہے، جب سے بن رہی ہے، جتنے لوگ یہاں اس کو بناتے ہوئے چلے گئے ہیں، یہ ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اور ہماری یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ اگر کسی نے 1 روپیہ بھی لگایا ہے، اگر کسی نے 10 پیسے بھی لگائے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کتنی پرانی ہے، تب ہو سکتا ہے سکوں کا دور، اللہ 10 پیسے بھی اگر کسی نے دیے، چوانی بھی دی ہے، اللہ اس کی بھی قبول فرما کے اسے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ قاری صاحبان، قاری محمد جہانگیر ڈوگر صاحب اور قاری سیف اللہ ساجد صاحب اور جتنی بھی یہاں کی انتظامیہ ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے، اور یہ ہمارے بیٹوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے محنت کرتے رہیں، اور یہ مرکز اور گلشن تا قیامت آباد رہے، اور یہ بچے انشاءاللہ بڑے ہو کر جہاں اچھے انسان ہوں وہاں اچھے عالم دین بھی ہوں۔ اللہ سے دعا ہے جو میں نے سنایا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خوبیاں تھیں وہ میرے سونے رب کی طرف سے تھیں، اگر کوئی خامی رہ گئی ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ ھذا ما عندی وما علینا الا البلاغ المبین۔